اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ نہایت سبق آموز اور تاریخی اعتبار سے اہم واقعہ ہے جو زیادہ تر اسلامی روایات اور سیرت کی کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ یہاں مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ آتے تھے تاکہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی خیریت معلوم کر سکیں۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو حضرت ہاجرہ نے ان سے کہا کہ ہم یہاں رہیں گے اور یہاں ہی مریں گے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے، ان کی بیوی موجود تھی۔ حضرت ابراہیم نے اس سے اسماعیل کی خیریت پوچھی اور گھر کے حالات کے بارے میں سوال کیا۔ اسماعیل علیہ السلام ہیں کی بیوی نے شکایت بھری زبان میں غربت، تنگ دستی اور حالات کی خرابی کا ذکر کیا۔ نہ اس نے مہمان نوازی کی، نہ صبر و شکر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے بس اتنا کہا، جب اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ جب حضرت اسماعیل واپس آئے اور بیوی سے بات چیت کی تو فوراً سمجھ گئے کہ آنے والے ان کے والد ہیں تھے، اور چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیں کیونکہ وہ اچھی شریکی حیات ثابت نہیں ہو رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی بات پر عمل کیا اور بیوی کو طلاق دے دی۔ قرآن اور حدیث میں جس طرح اکاد اعمال اکام بشارت اور ود بیان ہوئی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں اور پیغمبروں کے واقعات بھی بیان فرمائی، جن میں صرف امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے عبرت اور نصیحت موجود ہے۔ پیغمبروں کی زندگی اور سیرت کا ہر گشا حیات ہماری رہنمائی کرتی ہے، ایسی رہنمائی جو انسانی زندگی کے لیے اتباع بن سکتی ہے اور جس کی پیروی انسانی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنا سکتی ہے۔ انبیاء کرام کے انہی عبرت آموزن ایک انوکھا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کی شروعات تب ہوتی ہے جب اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام اور فرما بردار بیوی ہاجرہ کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں جا کر چھوڑ آئے جہاں میلوں تک نہ پانی ہے نہ چری پرندوں۔ ذات حضرت اسماعیل کی پیدائش تب ہوئی تھی جب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور بہت آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد آپ کے گھر اولاد ہوئی تھی۔ یہی بیٹا آپ کے بڑھاپے کا سہارا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے اس سخت آزمائش سے گزرنا تھا اور حکم الہی کو بجا لانا تھا۔ لہٰذا ایک لمبے سفر کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر جزیرہ عرب کے ریگستان میں پہنچے۔ یہ وادی فران کہلاتی تھی، جو پہاڑوں کے درمیان تپتے ہوئے صحرا کی ایسی زمین تھی جہاں نہ درخت تھا، نہ پانی اور نہ خوراک۔ حضرت ابراہیم نے اللہ پر توکل کیا اور دل پر پتھر رکھ کر انہیں یہاں چھوڑ کر واپس شام کی طرف چل پڑے۔ 2 دنوں کے بعد جب کھانے پینے کے سامان اور پانی ختم ہوا تو بھوک پیاس سے بچہ تڑپنے لگا اور ماں بے چین ہو گئی۔ اس وقت اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ حضرت اسماعیل کے لیے اس بنجر صحرا میں چشمہ جا کر دیا۔ بی بی ہاجرہ نے اس چشمے کا نام جمجم رکھا، جس سے 2400 گھنٹے پانی روا رہتی تھی۔ حضرت ہاجرہ نے پاس ایک خیمہ نصبی قیام کر لیا۔ آپ آس پاس سے کھجوریں توڑ لاتی اور جمزم کا پانی پی کر یہاں گزارا کرتی۔ اس طرح اللہ نے ماں اور بیٹے کے لیے بہترین گجا کا بندوبست کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل اسی فران کی وادی میں صبر شکر کے ساتھ رہنے لگے، لیکن اس سنسان اور بنجر صحرا میں حضرت ہاجرہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتی۔ رات کے وقت آپ کو صحرا کی عجیب خاموشی اور ویرانی میں خوف سی محسوس ہوتی۔ ایک دن فران کے اس بنجر وادی سے ایک کارواں کا گزر ہوا۔ یہ لوگ قبیلہ جرم کے نصفت اور شریف لوگ تھے جو پانی کی تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس بنجر صحرا میں ایک چشمہ بہہ رہا ہے اور پاس ایک عورت بچے کو لیے بیٹھی ہے، لہٰذا وہ حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اجازت مانگی کہ کیا ہم اور ہماری عورتیں یہاں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور انہیں یہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی، اور یوں کچھ ہی عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ سنسان صحرا آباد ہو گیا۔ وقت فوقت حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آتے اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کرتے، کچھ دن یہاں قیام فرماتے اور پھر واپس شام چلے جاتے۔
ताकि दावतें दीन और तबलीग के काम सर अंजाम दे। यहाँ मक्का में बनी जुरम के रोजी में अल्लाह ने खूब बरकत दी। यह लोग हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत अकीदत और मोहब्बत रखते थे। हजरत हाजरा ने जब बनी जरा को यहाँ आबाद होने की इजाजत दी थी तो यह शर्त रखी थी कि जमजम का चश्मा उनकी मलक और जायदाद रहेगी। लिहाजा जमजम का चश्मा और उसके इर्द गिर्द की जमीन हमेशा हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम के तसरफती और बनी जुर कभी आंख उठाकर भी उनकी जायदाद की तरफ ना देखते थे। इससे बीबी हाजरा की शान का भी पता चलता है कि ऐसे सहारा में अपने मासूम बच्चे के साथ अकेली गुजर बसर करना और उस दौर के मुश में कुव्वत के बलबूते पर किसी चीज पर कब्जा कायम रखना कोई आम मामूली बात नहीं है। बनी जुरम यह जानते थे कि हाजरा और इस्माइल अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं और उन्हें अल्लाह की खुसूसी ताई हासिल है। इसलिए बनी जुरहम ने अपनी कुव्वत के बावजूद जमजम और उसके पास की जमीन पर कब्जा करने के बजाय हजरत हाजरा से उसके पानी के इस्तेमाल के लिए इजाजत ली। संगीत थी। वक्त गुजरा और मक्का में बहुत सारे कच्ची मकानें बन गई। बनी जुरम की आबादी में भी मजीद इजाफा हुआ और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी जवान हो गए। हजरत इस्माइल लंबे कद के खूब रूह और खूबसूरत शख्स थे जिन्हें देखकर ही उनकी आला नस्बी में आप पर सबकी नजरें उठती थीं। हजरत इस्माइल निहायत ही खुश अखलाक, नरम तबीयत और नेक सिफत के मालिक थे, जो आपकी वालिदा बीबी हाजरा की तालीम और तरबियत का नतीजा था और पैगंबरों के घराने की शान थी। हजरत इस्माइल का बनु जुरहम के सरदारों से बहुत दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो गए थे और बनी जरा कभी हजरत इस्माइल को खुद से अलग नहीं समझते थे। हजरत इस्माइल की मादी जबान अब्रामी थी क्योंकि आपके वालिद हजरत इब्राहिम एक शामी शख्स थे, लेकिन आपने कबीला बनी जुरम के लोगों से अरबी जबान सीखी। आप बनी जुरम में घुल मिल गए और लोग आपसे बहुत अकीदत तो मोहब्बत रखते थे। लेकिन एक दिन आपकी वालिदा हजरत हाजरा वफात पा गई। मां की जुदाई का इस्माइल अलैहिस्सलाम को बड़ा सदमा पहुंचा। अब आप यहां अकेले रह गए। चुनांचे आपने इरादा किया कि अब वालिद के पास मुल्क शाम चले जाएं। लेकिन बनी जुर के लोगों को इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुदाई गवारा न थी। बनी जुरम ने सोचा कि क्यों ना हजरत इस्माइल की शादी हमारे कबीले में ही कर दिया जाए ताकि आप मक्का में ही मुस्तकिल सुकून इख्तियार कर लें। चुनांचे कबीला बनी जुर में अमारा बिनते सईद नामी एक खुश तबीयत और खूबसूरत खातून थी। बनी जुर के लोगों ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से निकाह की दरख्वास्त की तो आप निकाह के लिए राजी हो गए। इस तरह हमारा हजरत इस्माइल की बीवी बनकर आपके घर आ गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कोई मुस्तकिल जरिया माश नहीं था। आप अलैहिस्सलाम रोज शिकार के लिए जाया करते और